ان کی خاطر جان دینا ہے فریضہ حیات، ان کی خاطر جان دینا ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے، اور جن زبانوں کو نہیں ہے حق زبانی کی لگن، جن زبانوں کو نہیں ہے حق زبانی کی لگن، عزت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے، اور کر کے دانا مال ان کی شان و عزت پر نثار، کر کے دانا مال ان کی شان و عزت پر نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دوڑانا بھی ہے۔ یہ اس مرد قلندر کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہا ہوں کہ بابا جان بھی جن کو اپنا قائد مانتے تھے۔ ہاں مکتب پڑھوں گا سمجھ جاؤں گے۔ کر کے دان و مال ان کی شان و عزت پر نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے، اور ہم نے آصف طے کیا ہے زندگانی کا اصول، ہم نے آصف طے کیا ہے زندگانی کا اصول، ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے، ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اور بریلی کا قلندر کہنے لگا یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اجتماعات میں جماعت اہل سنت کے اجلاس میں علماء اہل سنت سے حضور علیہ السلام کی بے شمار سنت مبارکہ سماعت کی ہوں گی۔ اللہ تعالی جنہیں توفیق دیتا ہے وہ ان پر عمل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن آج میں حضور علیہ السلام کی ایک ایسی سنت مبارکہ کے بارے میں بتاؤں گا جو سنت حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر سرکار کے وصال تک سرکار سے وابستہ رہی۔ حضور علیہ السلام نے اس سنت کا اہتمام بھی فرمایا۔ سوال یہ ہے وہ کون سی سنت مبارکہ ہے جس کا اس قدر حضور علیہ السلام نے اہتمام فرمایا؟ تو سنو، وہ سنت فکر امت، وہ سنت امت کا غم، وہ سنت امت کو جہنم سے بچانے کی جستجو فکر امت کا۔ حضور علیہ السلام پر اس قدر شدید احساس تھا کہ امت کی فکر میں کبھی حجر عائشہ میں تو کبھی بقیع پاک میں روتے اور بلکتے نظر آتے ہیں۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اے پردہ نشین ماں اور بہنوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ ایک ایسی رات بھی نہیں بتا سکتے جس میں حضور علیہ السلام نے امت کے لیے آنسو نہ بہائے ہو، امت کے لیے دعا نہ فرمائی ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں، لبوں پر تبسم مچل رہا ہے، وہ تبسم جس کے متعلق بریلی کا قلندر کہنے لگا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، لبوں پر تبسم مچل رہا ہے۔ اچانک بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی، کالی گھٹا چھا گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا میرے آقا بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اضطراب کے عالم میں کبھی دائیں طرف جاتے ہیں کبھی بائیں طرف جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہی کیفیت تھی۔ اچانک باران رحمت کا نزول ہوا، جیسے ہی پانی برسا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ امی جان عائشہ صدیقہ عرض کرتی
یا رسول اللہ بادل گرج رہے تھے تو آپ پریشان تھے، بجلی کڑک رہی تھی تو آپ پریشان تھے، لیکن آقا باران رحمت کا نزول ہوا آپ مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ قوم بنی اسرائیل پر ایسا ہی منظر چھاتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم پر پانی برسے گا لیکن ان پر پتھر برسا دیے جاتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ پانی اللہ اکبر نہیں برس رہا ہے، پتھر برس رہا ہے میری امت پر، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام امت کے حوالے سے کتنے حساس تھے کہ اللہ اکبر موسم بدل جائے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے تو بیٹا مٹھوں کو سب خاموش ہو جاؤ ورنہ چھوٹے بچے پیچھے چلے جاؤ گا نا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد۔ حضرات محترم، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام امت کے حوالے سے کتنے حساس تھے۔ اللہ اکبر، اس لیے خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کریم علیہ السلام پوری زندگی بھر امت کو یاد فرماتے تھے، ساری دنیا سوتی تھی، آمنہ کا لال مصلی پر امت کو یاد کر رہا ہے، میرے آقا اس خاکدانی کی گتی پر تشریف لائے، امت کو یاد فرمایا یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے کریم میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ امام کہنے لگے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، انہی کی شاگرد کہتے ہیں رب حب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے، وہاں امت کو یاد فرمایا معراج کیا ہے، میرے آقا کا سفر ہے وہ عظیم سفر جس میں میرے آقا رب تبارک و تعالیٰ کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں۔ وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ اللہ کو بس ایک سے ملنا تھا، مل گیا، اب جس کو ملیں گے تو محمد ہی ملیں گے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم سفر جس سے متعلق قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ مبارک سفر میں میرے آقا نے امت کو فراموش نہیں کیا، لیکن آج امت کہیں سفر کا ارادہ کرتی ہے تو گناہوں کا پلان لے کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان لے کر جایا جاتا ہے، شراب نوشی کا پلان لے کر جایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن میرے آقا معراج پر گئے، وہاں امت کو یاد فرمایا، سرکار علیہ السلام کا بظاہر وصال ہو گیا، آپ کے جسم ناز مصطفیٰ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے لبھائے مبارک کھل رہے ہیں، یا رب حب لی امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے کریم میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بریلی کے امام کہنے لگے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اپنی اس کی عادت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ ولادت سے لے کر سرکار علیہ السلام نے ہمیں فراموش نہیں کیا، انشاءاللہ قیامت کے روز بھی حضور علیہ السلام ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کا وہ خوفناک منظر جس کا تصور کریں جب سورج سوانیزے سے چمکتا ہوگا، جب سورج سیدھا نہیں بلکہ الٹا چمکے گا، ریت اور بالوں کی زمین پر نہیں بلکہ تانبے کی زمین پر چمکے گا۔ اس پر آشوب ماحول میں اگر کوئی تمہارے کام آئے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کام آئیں گے۔ آج ہم دنیا والوں کو دوست بناتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی سے ہم اللہ اکبر کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رکھے دنیا میں تمہارا دوست اگر وفادار ہے تو آخری وفا کیا کرے گا؟ منہا خلقناکم وفیہا
नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ कर मिट्टी डाल कर चला जाएगा। अगर कोई कब्र में कोई काम आएगा तो आमना के लाल काम आएंगे, हश्र में कोई काम आएगा तो आमना के लाल काम आएंगे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल मुस्तफा करीम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब मैं बेचैन होता हूँ, आका जब बेकरार होता हूँ, आपके चेहरे वद्दुहा का नजारा करता हूँ, सरकार मेरी बेचैनी दूर हो जाती है, आका मेरी बेकरारी दूर हो जाती है। लेकिन हश्र के मैदान में बेकरार हो जाओ, हश्र के मैदान में परेशान हो जाओ तो आपको कहां तलाश करूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम मुझे 3 मकामात पर तलाश कर सकते हो। पहला मकाम पुलसिरात, दूसरा मकाम मीज़ान और तीसरा मकाम हौज़े कौसर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये 3 मकामात के अलावा मैं तुम्हें कहीं और न मिलूंगा। ऐ रसूल आज़म अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज हमने उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इनहराफ कर दिया। कदम कदम पर उनको राजी करने के बजाय उनकी नाराजगी को हमने दावत दी। उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके कल्चर पर मगरबी तहजीब को हमने तरजीह दी है। याद रखो मुसलमानों, सहाबा किराम जो कामयाब थे, अहले बैत अत्हार जो कामयाब थे, ताबईन इज़ाम जो कामयाब थे, औलिया अल्लाह की जमातें जो कामयाब थी, कामयाबी की वजह क्या है? कामयाबी की वजह यह है कि वो मुस्तफा करीम के तरीके को अपनाती थी। किसी ने कहा था कि तरीका मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार। अपनी हमें करनी है शहंशाह बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नादानों, गुलाम है रसूल के गुलाम है, और गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा लगाना आसान है, इस पर अमल करना बड़ा कठिन है। अरे तुम कहते हो मौत भी कबूल है, तो फिर दाढ़ी कबूल क्यों नहीं है? तुम कहते हो मौत भी कबूल है, सुन्नत भरा लिबास कबूल क्यों नहीं? तुम कहते हो मौत भी कबूल है, तो नमाज क्यों नहीं कबूल है? याद रखो दीवानों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हम गुनहगारों से, हम सियाकारों से इतना प्यार करते, उम्मत की याद में नमाज इस तरीके से पढ़ते, ऐसा कयाम करते कि पैरों में वर्म आ जाता, पैर सूज जाता, इतने लंबे रुकू और सुजूद करते कि घुटने और पेशानी जख्मी हो जाते। जो रसूल हमारे लिए इतना रोए, इतने आंसू बहाए, आज हमने उनके आंसुओं का कितना ख्याल किया। इंसान की फितरत है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको रोता हुआ नहीं देख सकता, बिलखता हुआ नहीं देख सकता। महबूब रोता है तो मुहिब बेचैन हो जाता है। एक माँ अपनी औलाद से जितना प्यार नहीं करती, एक बूढ़ा बाप अपनी औलाद के लिए जितने आंसू नहीं बहाता, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा सरकार ने हमारे लिए आंसू बहाए हैं। जब बरेली के कलंदर ने आमना के लाल के आंसुओं को पढ़ा तो कहने लगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी है, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा करीम जब हमसे इतनी मोहब्बत करते थे तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम भी आमना के लाल से प्यार करें। लोग किसी से इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि वो खूबसूरत है। अरे तुम चेहरे के शहदाई हो तो चेहरे व दुहा पर मरो ना। तुमको जुल्फ पसंद है तो जुल्फ वल्लैल की फिदाई बन जाओ। अल्लाह अकबर। और कहो जमाने वालों से कि अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, खुदा रखते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत का तकाजा ये है हम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें तो मुस्तफा करीम की आंखों की ठंडक चाहे नमाज है। याद रखें, जब कोई किसी को महबूब बना लेता है तो उसका पहला काम ये होता है कि मैं अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाऊं। मुस्तफा करीम को तुमने महबूब बनाया है तो नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, वरना तुम
तुम दावे मोहब्बत में झूठे हो। अल्लाह अकबर। याद रखो, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का इश्क हासिल करना चाहते हो तो आज इसी महफिल में अहद वफा कर लो कि रोजाना कम अज कम 100 मरतबा आमना के लाल पर दरूद पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह जब दरूद पढ़ेंगे मोहब्बत उरूज पा जाएंगी, आपको मदीने का वीजा मिल जाएगा। ये मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, मैंने खुद अमल किया। आका ने मदीने का वीजा अता किया, दरे मुस्तफा पर पहुंचा, कुछ और नहीं कहा, वही कहा जो बरेली के कलंदर ने कहा था कि लम्हाए आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मांगे है मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। वाह, नारे तकबीर।